آج ہم ایک بڑے ہی اہم معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں، جو کہ تیرے لوگوں یعنی مسیحی قوم کا ایک مسئلہ ہے جس میں سے پاکستانی مسیحی قوم گزر رہی ہے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں سے نکالنے کے لیے آج جو بات چیت کی جائے وہ پاکستانی چرچ کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند جتنے لوگ یہاں پر بات چیت کرنے کے لیے آئے ہیں ان سب کے لیے تیری رہنمائی مانگتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں، اور ہر ایک کی زبان سے ادا ہونے والا ہر ایک لفظ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو، کسی کے لیے دل آزاری کا باعث نہ ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں سیم الپیارا صاحب کے لیے، اپنے وکلا حضرات کے لیے جو ہمارے بھائی ہیں اور مسیحی قوم کی مختلف قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور قانونی مسائل میں معاونت کرتے ہیں، ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے IMRF کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند سارے کام جو اس فورم کے ذریعے سے مسیحی قوم کی ترقی کے لیے کیے جا رہے ہیں ان میں تیری مدد آ جائے اور تیری مدد کے وسیلے سے سارے کام پایا تکمیل کو پہنچے۔ آج کی اس رفاقت کو، اس محفل کو، اس پروگرام کو تیری رہنمائی میں دیتے ہیں تاکہ آج کی یہ تقریب، آج کا یہ پروگرام اور جو بات چیت یہاں پر کی جائے وہ پاکستانی چرچ کے لیے، پاکستانی چرچ کے خادموں کے لیے برکت کا باعث ہو، ترقی کا باعث ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ تو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا جمع بیٹی صاحب سے اور کرسچن لائر ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہمارے جو ڈفرینٹ جو ہمارے میٹر ہیں مینورٹیز کو ان کو دیکھ رہے ہیں، عدنان شمیم بٹی صاحب تو اور امینول بھائی کے ساتھ یہ جب ہماری مشاورت ہوئی تو کیونکہ ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کم عمری کی بچیوں کی شادیاں اور فورس کنورژن پہ ہو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے بھی معذرت خواہیں کیونکہ آج اچانک سے ایک ہماری میٹنگ آئی جس میں ون مین کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان آئے، اور کیونکہ میں پٹیشنر ہوں ریگارڈنگ یہ جو جین مندر ہے اور نیلا گنبد، تو کیونکہ نیلا گنبد بھی 1200 سال پہلے وہ بنا تھا اور 92 میں اس کا یہ ایک مسئلہ بنا تھا، تو اس کے لیے آج ایک فزیکلی وزٹ تھا جس پہ میرا جانا بڑا ضروری تھا۔ اس میں ون مین کمیشن اور ساری ٹیم آئی ہوئی تھی، تو نیاز بھائی اور ہم وہاں پہ تھے۔ سوری تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری جو وکلا برادری ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور آپ کی جو آپ کی اوپینین ہوگی وہ بڑی ایک اہم آج کے مسئلے کے لیے ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کی جو نئی، اس سے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی، لیکن ابھی جو فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا وہ بھی ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے، جو جس میں یعنی کہ بچی کی اور لڑکے کی جو عمر ڈفرینٹ تھا اس کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے، اور باقی جو انڈر ایج میریجز ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج کے ہمارے اسپیکر ہیں، میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عدنان صاحب کو ہم سنیں گے، اور اس کے بعد چرچ کے حوالے سے ماڈریٹر صاحب بات کریں گے، اور میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ریگارڈنگ جڑاوالا کیس، جو ایفرٹس یعنی کہ ہماری ٹیم کر رہی ہے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں کاشف صاحب اور عدنان شمیم صاحب، اور ہماری پوری جو کاشف لا فرم ہے وہ اس میں انوالو ہے، اور IMRF جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ چرچ آف پاکستان کے بشپ آزاد مارشل صاحب ہیں، اور گریس فیلوشپ چرچ ہے، اور باقی جو OM ٹیم بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا، تو اسی طرح یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج بھی اس کی ہیئرنگ تھی، ٹوٹل 37 زبان تھیں یہاں پہ، بیلز جو ہیں وہ لاہور میں آج تھیں، لیکن تھینک گاڈ کہ جو ہماری لا ٹیم ہے لاہور کی، ان کی ایفرٹ سے محض سے 9 مہینے ہو گئے ہیں انسیڈنٹ کو، ابھی تک کوئی بھی بیل جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اس کا خود پٹیشنر تھا، میں اور امینول صاحب وہاں پہ تھے جس دن یہ واقعہ ہو، اس دن ہماری ریگارڈنگ سکھ کمیونٹی، کیونکہ امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم تمام منارٹیز کو ڈیل کرتا ہے، اور منارٹیز یہ سمجھتی ہیں
کہ پاکستان کا امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس جو فورم ہے وہ سب کی آواز ہے. خالد صاحب بھی اس ڈیلیگیشن میں تھے, اور اگر آپ پریزنٹیشن دیکھیں تو جو تصویر چلتی ہے وہ ہماری 4 لوگوں کی چیف جسٹس کے ساتھ چلتی ہے. تو خالد صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور سیم ڈے جو ہماری میٹنگ تھی وہ ایک انسیڈنٹ تھا وہاں پہ ریگارڈنگ سکھ کمیونٹی, کیونکہ پشاور میں ٹارگٹ کلنگ ان کی ابھی تک ہو رہی ہے, تو اس ریگارڈنگ وہ میٹنگ تھی. تو جب سیم ڈے وہ ہماری میٹنگ تھی تو سیم ڈے یہ واقعہ ہو گیا, اور ہم نے جب چیف صاحب سے یہ ڈسکس کیا تو سیکنڈ ڈے ہم نے اپنے لیگل ٹیم سے بات کی, کاشف نعمت صاحب سے اور ہمارے جو ایڈوائزر امینول بھائی اور خالد صاحب, ہم نے فوری طور پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اسلام آباد میں اسٹے کریں گے. اور سیم ڈے ہم نے 2 اپلیکیشنز موو کی, ایک HR سیل میں جو ہیومن رائٹ سیل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس میں, اور ایک سو موٹو 1 جو پشاور بم بلاسٹ پہ لیا گیا تھا. اس کی ڈائریکشن جو 70 آورس تھے اس میں سے یہ بھی تھی کہ تاحیات ایک سیپریٹ بینچ بنتا رہے گا جو منورٹیز کو دیکھے گا. تو یہ کوئی 11 سال سے یہ سارا چل رہا ہے, اور 11 سال سے ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور تھینک گاڈ امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹس فورم کی سب سے زیادہ اس میں پٹیشنز ہیں اور سب سے زیادہ CMAs ہیں, اور ہمارا جو امپلیمنٹیشن ریٹ ہے وہ خدا کا شکر ہے 98% ہے. ہم نے جو چیزیں کی ہیں اس میں جڑا والا کے واقعہ سے میں اپنے لا ٹیم کو اور سول سوسائٹی کو بتانا چاہتا ہوں کہ حوصلہ افزا چیزیں ہیں, اور تھینک گاڈ کہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب سے عدنان شمیم صاحب کی قیادت آئی ہے کرسچن لائر ایسوسی ایشن, انہوں نے جب ہماری میٹنگز ہوئی تو ہم نے اسٹیٹ وی ایک بات کی کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. امپلیمنٹیشن منارٹی رائٹ فورم نان فنڈڈ ادارہ ہے, تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, اور ہم نے ڈفرینٹ لوگوں سے ریکویسٹ جب کی انہوں نے پھر ہمیں فنڈ بھی آئے, لیکن انہوں نے خود سے کرسچن لائر ایسوسی ایشن نے خود کو والنٹیئرز کیا, اور ہم ان کو لیے تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب ہماری بات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جب میٹنگ ہوئی اور ان کے گھر میں جب ہمارا ڈنر تھا تو اس وقت والنٹیئرس پہ بات ہوئی, تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ چیف جسٹس صاحب سے جب انہوں نے کہا جی اس دفعہ ان کو ضرور ایوارڈس ہم دیں گے. پراپر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی سال اس کو بل کی صورت میں ٹیبل کر دیا جائے. جب کہ اپنا جو آپ کا لا ہے وہ 13 سال ہے, لیکن اس کے برعکس جو یعنی کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور باقی عدالتوں کی ججمنٹ ہیں وہ بہت اچھی ہیں. تو ایک تو یہ بھی کوشش کی گئی, سینیٹر صاحب نے بھی اس میں کامران مائیکل صاحب نے بھی ابھی کیا تھا, وہ بھی پاس ہو گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں وہ ایکٹ بنا ہے یا نہیں, اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے بعد ابھی تک یعنی کہ چرچ آف پاکستان اور کیتھولک کے جو نکاح ہیں ان کو NOC کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک اتھارٹیز چرچ ہیں, اور کانسٹیٹیوشن جو وہ ایکٹ ہے میرج ایکٹ اس میں بھی ان کو اتھارٹی گرانٹ کی گئی ہے. اور دوسرا جو ہے جو یہ ہمارے باقی چرچز ہیں ٹوٹل وہ 265 ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ 10,000 تو اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے لاہور کے اندر ہی پادری صاحبان اور چرچ ہوں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب وہ نکاح خواں جو نکاح کر رہے ہیں وہ نکاح کہاں جا رہے ہیں, وہ کہاں پہ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اسی لیے تو ہمارا نمبر دن بدن نیچے آ رہا ہے اور ہندو کمیونٹی کا نمبر اوپر جا رہا ہے. آپ جب اندازہ لگا لیں کہ جب ان کے پھیروں کے ساتھ بھی شادی ہوتی تھی تو وہ شادی باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ضرور کرواتے تھے, ٹھیک ہے جی. تو ہمارے لیے جو پرابلم آ رہا ہے جب ہم کسی فورم پہ بات کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جتنے بھی نکاح نامے آپ کے آتے ہیں وہ ان آتھورائز پاسٹروں کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں تو پھر ہم رشوت دے کے اس کو کروا رہے ہوتے ہیں, NOC لیتے ہیں, جہاں پھر وہ ہم کرواتے ہی نہیں. مجھے اتفاق ہوا ایک بچی کی ہم نے شادی کرنی تھی تو پادری صاحب نے کہا کہ 2 نکاح ہیں, نادرا والا 15,000 کا ہے, دوسرا 10,000 کا ہے. میں نے کہا یہ نادرا والے کہتا جی 5,000 وہاں دینا ہے. تو یہ چیزیں تو ہو جاتی ہیں, لیکن اس طرح سے کب تک یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس کے لیے ہم نے آج ہمت دی ہے کرسچن لائر ایسوسی ایشن پاکستان کو, عدنان شمیم بٹی صاحب وہ اس پہ بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم ماڈریٹر صاحب سے بات کریں گے, اور اس کے بعد ہم فورم اوپن کریں گے. جی سر, عدنان صاحب کے لیے کلیپنگ.
name of Almighty God, آپ سب اسلام اور جو مسلم دوست بیٹھے ہیں السلام علیکم. Being a president of the Christian Lawyer Association, I am highly thankful to the chairman of IMRF, Mr. Samuel Pyara, جن کی خدمات وہ سپریم کورٹ میں ہوں، ہائی کورٹ میں ہوں، سوشل سیکٹر میں ہوں، ایگزیکٹو میں ہوں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اور آج کے اس بالخصوص جو بڑا اہم موضوع ہے ہماری کرسچین برادری کے لیے، جو کہ انڈر ایج اور ان آتھورائزڈ میرجز کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے سیمول پیارا صاحب آج لیگل ٹیم کے سامنے سوشل میڈیا، سوشل سیکٹر کی موجودگی میں رکھا ہے. تو ہم اس کے فیکٹس کو اگر دیکھیں تو ہمارے سامنے سچویشنز بڑی واضح ہیں کہ یہاں پر فورس کنورژن کی بات ایک الگ سے ہم کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈر ایج کے پوائنٹ آف ویو سے. بلا شبہ اس حوالے سے سینٹ میں ایک بل ٹیبل کیا گیا، لیکن ہمارا جو فیڈرل اسٹیچوٹ ہے، آئی مین ٹو سے دی کرسچین میرج ایکٹ 1872، اس کی ایک سیکشن 60 دیٹس مچ پنچنگ ٹو اس ان دس ویری ایرا. اس میں کہا جاتا ہے کہ اے پرسن شادی میل ہونے کی صورت میں ایک بالخصوص ایج سے اوپر کر سکتا ہے، اور فیمیل ہونے کی شکل میں 13 سال سے اوپر ہو تو وہ کر سکتا ہے. جبکہ اس قانون کو بنے ہوئے بے شمار ڈیکیڈز گزر گئے، لیکن انفارچونیٹلی اس موضوع پر ہمارے کسی بھی پارلیمنٹیرین نے اس پر لیجسلیشن کروانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی، اور ان کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے تئیں بینگ اے کرسچین لائرز، ہمارے بھی وکلا فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز اس فیلڈ میں ہیں، ہم نے بھی اپنے طور پہ کوئی ایسی کوشش کی نہیں کی واٹس ایور. لیکن یہ ہے کہ the first and foremost responsibility lies upon the representatives of the parliament, representatives of the Christian community, جن کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو ایڈریس کرتے. آج ہم انڈر ایج کی بات جب ہم کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا 1872 کا جو قانون ہے میرج کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ لامحالہ ایک فیڈرل اسٹیچوٹ ہے جس پر باقاعدہ طور پر ورکنگ کرنے کے بعد چیزوں کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا، لیکن خیر نہیں ہو سکا ایٹ دس ویری اسٹیج. اور اس فورم کی وساطت سے ماڈریٹر صاحب بیٹھے ہیں، باقی تمام وکلا دوست ہیں، دیگر ماڈریٹر صاحب ہیں، خالد گل صاحب کی شکل میں ہمارے سیاسی رہنما بھی موجود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور بینگ اے ممبر آف دا کرسچین کمیونٹی، می مائی ٹیم دا کرسچین لائرز آف آل پاکستان، آپ سب کے سامنے اپنے آپ کو خود سے پیش کرتے ہیں کہ اس قانون کو امینڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جو کچھ بھی بہتر سے بہتر پرپوزڈ امینڈمنٹس آپ کے سامنے لیگلی پیش کر سکیں. آپ اپنے پروگرام اپنے اس IMRF یا اپنے اس سسٹم کے ذریعے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہماری آنریبل کلرجی کے ساتھ ایک میٹنگ ہماری آرگنائز کریں، وچ سو ایور دی پوائنٹس اینڈ وچ سو ایور دا سیکشنز جو کوئی قابل امینڈ ہیں،
ان کے حوالے سے ہم پرپوزڈ امینڈمنٹ اپنی لا ٹیم کی مدد سے اپنے کلرجیز کے ساتھ ڈسکس کر کے اور اپنے تمام جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو ٹیبل کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے پرسنل لاز ہیں، کرنے ہمیں پڑیں گے، دیگر کسی نے بھی نہیں آنا اس کو کرنے کے لیے۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو وہ اپنے تئیں چھوٹی موٹی کوئی موومنٹ بنا لے گا، لیکن اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے اور اس کا لاجیکل اینڈ دیکھنے کے لیے جس کے ثمرات ہماری قوم تک پہنچ سکیں، وہ نہیں کر پائے گا، وہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، being a student of law, being a parliamentarian, being a civil society and being a clergy leadership۔ تو ان فیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہیں تو بڑے تکلیف دہ۔ اب سیم الپیارا صاحب بات کر رہے تھے بڑی ایک ججمنٹ کے حوالے سے جو کہ انڈر ایج میرج کو ڈسکس کرتی ہے، جو کہ ریسنٹلی ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب کی نے ایک ججمنٹ دی ہے، جس میں انہوں نے ایگزیکٹو کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ چونکہ بینگ اے میل فیمیل فنڈامنٹل رائٹس سب کے ایکول ہیں اور سب کو چاہیے، اگر میل کو تمام رائٹس ہر حوالے سے دیے جا رہے ہیں تو فیمیل کو بھی تمام ہونے چاہیے۔ ہمارا آرٹیکل 25 آئین کا اسی چیز کو ڈسکس کرتا ہے، لیکن آئین کے 35 کو انہوں نے اس ججمنٹ میں ڈسکس کیا ہے، اور 35 میں دیٹ از دی رسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ دی فیملی، ٹو پروٹیکٹ دی وومن، ٹو پروٹیکٹ دی چائلڈ، اور بالخصوص اس میں جب فنڈامنٹل رائٹ ہر لحاظ سے دیے جا رہے ہیں تو پھر ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب کا کہنا یہ ہے، ان کی آبزرویشن یہ بڑی واضح ہو کے آئی ہے کہ ایج کے حوالے سے بھی پھر ایج میل کے لیے 18 اور فیمیل کے لیے 16 کیوں ہے؟ تو اسی چیز کو ہم لے کر بینگ اے کرسچنز آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر دیگر فیڈرل اسٹیچوٹ یا دیگر پروونشل لیجسلیشن آ چکی ہے تو پھر ہمارے جو کرسچین پرسنل لا ہے اس میں انڈر ایج کے ایشو کو پرائورٹی بیسس پر ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کو ریزالو بھی کیا جانا بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایتھورائزیشن کی بات کریں نا، مثال کے طور پر کہ ہو از ایتھورائزڈ ٹو سولمنائز دی میرج آف دی کرسچین کپل، تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو کرسچین میرج ایکٹ ہے، نو ڈاؤٹ ہماری پروونشل گورنمنٹس نے ایتھورائز کیا ضرور ہے، لیکن چند ان پادری صاحبان کو یا ان ڈینومینیشنز کو جن کے نام وہ سامنے آئے، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قانون کا، ہمارے جو بالخصوص کرسچین میرج ایکٹ کی سیکشن 5 اور سیکشن 7 ایتھورائزیشن کی بات تو کرتی ہے کہ کون کون ایتھورائز ہے، لیکن انڈر ایج میرج کو سولمنائز کرنے والے کسی بھی شخص کی کوئی سزا مقرر نہیں کرتا ہمارا قانون۔ اس کی ضرورت ہے کہ ایسی امینڈمنٹ لے کے آئی جائیں تاکہ جو بھی کوئی شخص غلط طریقے سے یا انڈر ایج میرج کو سولمنائز کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی پینل پروویژن بھی وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے، ہمارے فیڈرل ایون کہ ہمارے پروونشل لاز میں بھی۔ تو میں ذاتی طور پہ ایک بات آپ دوستوں کے سامنے، اپنے لائرز کی ان کے حوالے سے بھی اپنے دوستوں کے سامنے اس فورم کی وساطت سے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سلیوشنز کی طرف اگر جانا ہے، آنریبل ماڈریٹر صاحب، جناب علی، اگر ہم نے سلیوشنز کی طرف جانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو، جیسا کہ آج کا فورم انڈر ایج اور ان ایتھورائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو ان کو 1 بائی 1 قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سجیشنز، اس پر
बेहतर उसकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, उस पर कैसे इन बिल्स को हम टेबल करवाएंगे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। बिलाशुबा हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मॉडरेटर साहब आपके चर्च में भी आते होंगे, आपके पीछे आपके सामने खड़े होकर अपनी नमाज भी करते होंगे, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो बेशुमार हमारे पर्सनल लॉज, मैं बीइंग अ लॉयर फॉर द लास्ट 22 ईयर्स से आई एम इन प्रैक्टिस, और मैं ये समझता हूँ कि many problems which we and being a Christian community are facing in the courts, I mean to say, यहाँ पे ज़रूरत है, हमारा कोई भी कानून नहीं है आपकी विरासत का। There is no federal statute, there is no provincial statute, कोई ऐसा कानून आपकी विरासत का इंडिपेंडेंट नहीं है। माइनॉरिटी की कैसे विरासत होगी और कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे जाएगी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। हमारे जो मैरिज के हवाले से लॉज हैं, बड़ी माजरत के साथ उनको नहीं छेड़ा गया एक सेक्शन को भी। तो आप तमाम दोस्त जो यहाँ पे सोशल मीडिया, सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर और बिलखसूस जो हमारा जो क्लर्जी हेड्स बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें बड़ी ज़रूरत है इन पे काम करने की, वरना अगर आज हम नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें फिर अगले 100 साल तक इसी तरह। जैसे देखें ना, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 में, आज उसको 95 साल हो गए आए हुए को। उसमें खातून की एज जो 16 साल डिस्कस की गई थी, आज भी फेडरल शरीयत कोर्ट उसको डिस्कस कर रही है। आज भी हमारे ऑनरेबल हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 100 साल 95 साल मज़ीद भी हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे अगर आज हमने कुछ स्टेप ना लिया, कोई अपना आपस में एक लाइजोन क्रिएट ना किया, आपस में मिल बैठकर चीज़ों को वन बाय वन एड्रेस ना किया, तो फिर हम अगले 95 साल हमारी आने वाली नस्लें, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन आने वाली नस्लें भी ऐसे ही यहाँ पर आपके इसी हॉल में बैठे मॉडरेटर साहब की मौजूदगी में या इनके बाद के आने वालों की मौजूदगी में इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। और मैं आखिर में एक छोटी सी चीज़ आप दोस्तों के सामने इसके अपने आप को पेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन कवानीन को बेहतर और पिनलाइज बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आखिरी चीज़ डिस्कस करके आई विल सम अप माय फ्यू व्यूज़ कि बुनियादी चीज़ काफ़ी सारी देखें, हर शख्स यहाँ पर समझ रहा है कि अंडर एज मैरिज दैट इज़ नॉट अ गुड वन लॉ, दैट इज़ नॉट एप्रिशिएबल लॉ, कोई ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ को ज़रा आप तमाम दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा अपने दर्द दिल के साथ कि बिलाशुबा हमारी बेशुमार हमारी जो लड़कियां हैं उनकी एज हो ना हो, उनको बहुत ज़्यादा समझाने बुझाने की ज़रूरत है। कोर्ट्स में हम जब होते हैं तो फील होता है कि वाई दे आर हियर। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान का आईन इजाज़त देता है एवरी पर्सन को अपनी पसंद की शादी करे, क्योंकि आर्टिकल 35 इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। और हाई कोर्ट के अंदर जब कोई भी कपल किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, व्हेन दे स्टैंड बिफोर द हाई कोर्ट फोरम, तो जस्टिस हाई कोर्ट बड़ी वजाहत के साथ कहते हैं भाई वो बालग है, उसको पूरा इख्तियार है अपनी पसंद की शादी करने का, इसको आईन इजाज़त दे रहा है। लेकिन हमारा यहाँ पर पॉइंट अंडर एज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पिनलाइज करने की सर ज़रूरत है। अगर सिविल सोसाइटी आज खड़ा नहीं होगी, आज लॉयर्स नहीं खड़े होंगे, आज क्लर्जी लीडरशिप खड़ी नहीं होगी, पॉलिटिशियन हमारे सामने साथ नहीं बैठेंगे, तो नतीजा यही सर निकलेगा कि कोई भी, मिसाल के तौर पर मॉडरेटर साहब हाई क्वालिफाइड और भी दोस्त बैठे हैं बीइंग अ मॉडरेटर, हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं कि हु आर नॉट वेल एजुकेटेड, हु आर नॉट इवन एजुकेटेड, बट इवन देन एक सादा पेपर के ऊपर निकाहनामा बना हुआ है, वो भर के ऊपर अंगूठा लगवाते हैं, चलो भाई आपका निकाह हो गया।
ایسے لوگ جو نکاح ہماری کمیونٹی کا سالمنائز کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک پینل پروویژن ہمیں پروپوز کرنی چاہیے، اور اس کے لیے مسٹر کاشف نعمت، ایکس پریزیڈنٹ آف کلیپ، پوری ہماری وکلا برادری، نہ صرف یہ لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں پروونشل لیول پر، ڈویژن لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر اور ایون کے تحصیل لیول پر ہمارے تمام وکلا موجود ہیں. ہماری تمام تر ایفرٹس آپ کے ساتھ ہیں، اور آخر میں مے گاڈ بلیس ٹو آل اینڈ مے گاڈ بلیس ٹو IMRF اینڈ ہز چیئرمین اور ماڈریٹر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں بھرپور اور بڑی شارٹ بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ ہمیں بلائیں ہم حاضر ہیں. سارے قانون لے کے آ جائیں گے، تمام ہمارا جو فیڈرل اسٹیچوٹ لے کے آ جائیں گے. آج تک اس پر آنے والی تمام ججمنٹس جو گو کہ سپریم کورٹ کی ہوں، ہائی کورٹ کی ہوں، پرپوزڈ امینڈمنٹس لے کے آ جائیں گے. آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کی اپنی قوم کی ہر لحاظ سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ایمینول صاحب، اور خاص طور پر میں IMRF کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس فورم نے ہمیشہ مسیحی قوم کو پیش آنے والے چیلنجز اور جو مشکلات درپیش رہی ہیں ان میں آگے بڑھ کر مسیحی قوم کی مدد کی ہے. مختلف قانونی فورمز پر، مختلف سماجی فورمز پر، ہر جگہ پر IMRF کی موجودگی میں نظر آئی، اور کامیابی کے ساتھ IMRF نے مسیحی قوم کا دفاع بھی کیا ہے اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. عدالتی سطح پر بھی اسی طرح سے رہا ہے. میں سیمول پیارا صاحب کی اس جدوجہد کو سراہتا ہوں. ان کے ساتھی ہیں، خاص طور پر موجودہ دور میں ان کے جو 7 لوگ ہیں ان کی بھی کاوشوں کو بہت سراہتا ہوں. اور خاص طور پر آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ واقعہ ہی مسیحی قوم کا پاکستان میں ایک اہم مسئلہ ہے، اور ہم اکثر اس بات پر شکوہ بھی کرتے ہیں، اور اکثر ہم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم اس بات کا گلہ لوگوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، حکومتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا، یا پاکستانی مسیحی قوم کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے، ان کے بارے میں قانون سازی نہیں کی گئی. یہ بالکل درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بڑی دفعہ ہماری طرف سے بھی کمیاں رہی ہیں، پاکستانی چرچ کی طرف سے بھی کمیاں رہی ہیں. اور یہ دونوں ٹاپکس جو آج کی کانفرنس کے ہیں، انڈر ایج میرجز اور ان آتھورائزڈ میرجز، اس میں براہ راست کسی نہ کسی طرح سے چرچ جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ چرچ نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا ہے اور کس طرح سے پورا کرنا چاہیے. جب ہم انڈر ایج میرجز کی بات کرتے ہیں تو اس پہ 2 ایشوز ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے. جب ہم انڈر ایج میرجز کی بات کرتے ہیں، کم عمری کی شادیاں، یہ نہ صرف مسیحی قوم کا مسئلہ ہے، پاکستان میں تمام مائنورٹیز اس مشکل میں سے گزر رہی ہیں. اور خاص طور پر جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو مائنورٹی سے باہر ہے، مائنورٹیز کی ذمہ داریوں سے، جس میں حکومت وقت کو ضرور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ قوانین بنے بھی ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہو پا رہی. اور ہم آئے دن ایسی باتیں سنتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک 10 سال کی بچی کے نکاح کی بات نکلی سوشل میڈیا پر. ایک 10 سال کی بچی کا نکاح جو ہے وہ زبردستی کر دیا گیا ہے، اور اس میں بالکل حکومت وقت کے ساتھ ہمارے جو چرچ لیڈرشپ ہے اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور وکلا جو ہیں، ہمارے بہنیں بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، ہمیں مل کر ضرور اس پر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. اگرچہ حکومت کہتی ہے ہم نے قوانین بنائے ہیں، عدالت بھی کہتی ہے کہ قوانین موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ درست طریقے کے ساتھ نہیں ہو رہی. اور اس کے لیے جب تک ہم مل کر متفق ہو کر کام نہیں کریں گے،
ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिए IMRF का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मौजू पर बहस के लिए हम सबको बुलाया है, बातचीत करने के लिए। और उसमें अदनान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ताउन का यकीन दिलाया है। हम भी समझते हैं कि बतौर चर्च हमें इसके लिए खड़े होने की ज़रूरत है और इकट्ठे मिलकर इसके लिए जदोजहद करने की ज़रूरत है, ताकि हम इकट्ठे मिलकर अपनी कौम के इस हक़ के लिए आवाज़ भी उठा सकें और मसीही बच्चों की, बच्चियों की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इसके ज़रिए से यकीनी बना सकें। लेकिन इसमें एक इंटरनल फैक्टर भी है, वो ये है कि बड़ी दफ़ा हमारे पादरी साहबान भी अंडर एज जो मैरिजेज़ हैं, वो निकाह जो सॉल्मनाइज़ करते हैं, उसमें हमारे पादरी साहबान भी शामिल होते हैं। उनके लिए बाज़ औक़ात तो प्रेशर होता है लोगों का, जिन लोगों के दरमियान वो पादरी होते हैं वो भी प्रेशर डालते हैं। हमने बतौर प्रेस्बिटेरियन चर्च इस पर काबू पाने के लिए अपने पादरी साहबान को ये हदायत की है कि जिस बच्चे या बच्ची का, लड़का और लड़की दोनों का, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना 18 साल की उम्र के बाद, क्योंकि ये बनता है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, तो उनका निकाह ना पढ़ाया जाए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है, बहुत से पादरी साहबान जो कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में खिदमत कर रहे हैं या आज़ादाना खिदमत कर रहे हैं, वो अंडर एज मैरिजेज़ जो हैं या अंडर एज मैरिजेज़ उसको सॉल्मनाइज़ करते हैं। ये हमारा अंदरूनी मामला है। हम बाहर की तो बात करते हैं, लेकिन हमारी भी खामी है कि हमारे पादरी साहबान ये सब करते हैं। हम इसको किसी हद तक समझा तो सकते हैं, लेकिन मैं इस मामले में कभी कभी सोचता हूँ कि शायद हम इसमें नाकाम हैं कि हम किस किस को कहें या किस किस को रोकें। क्योंकि अगर किसी को रोका जाता है तो वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है या दूसरे के बारे में बात करता है। और जब मुझे याद है, आज से कोई 15 साल पहले लाइसेंस बनाने के लिए, मैरिज लाइसेंस बनाने के लिए, उस वक्त मेजर इरफान साहब होते थे बैतुल अमाल में, महकमा औकाफ में, तो उनके अंडर ये सारा सिलसिला था। उनको अख्तियार था मैरिज लाइसेंस देने का। उन्होंने एक कंसल्टेशन बुला ली, तो वहाँ पर पादरी साहबान जो हैं वो सारे चर्चेज़ के थे, साल्वेशन आर्मी के भी थे, प्रेस्बिटेरियन भी थे, चर्च ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी थी, पेंटिकॉस्टल भी थे। तो वहाँ पर आपस में ही लड़ पड़े सारे। तो मसला ये है कि इत्तेफाक नहीं हो पाता आपस में, और अगर किसी को रोका जाए तो वो दूसरे को कहता है कि जी आप क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए इत्तेफाक की बड़ी ज़रूरत है कि चर्च की लीडरशिप और बाकी जो सियासी समाजी रहनुमा हैं वो सभी मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और इस बात को मुमकिन बनाएं, यकीनी बनाएं कि हम अंदरूनी तौर पर जो बात है उस पर तो मुत्फिक हों। जब हमारे अंदर से ही पादरी साहबान अगर कम उम्री की शादी पर निकाह पढ़ा देते हैं तो फिर हम बाहर वालों को कैसे रोक सकते हैं? अंदर भी ऐसी हो रहा है। तो इसके लिए मुत्फिक होना बड़ा ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है इसके लिए सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स जो हैं वो चाहिए, ताकि हम लोगों को इकट्ठा करें, उनको इस मामले की संगीनी से आगाह करें कि कम उम्री की शादी ना सिर्फ हम जब सिर्फ कोई गैर मसीही अगर ज़बरदस्ती कर ले तो उस वक्त शोर करते हैं। हमें इसकी संजीदगी को समझने की ज़रूरत है इस मामले की, और हमें ख़ुद भी इस मामले पर गौर करने की ज़रूरत है कि ये नहीं कि सिर्फ कोई गैर मसीही अगर ज़बरदस्ती बच्ची का निकाह पढ़ाए तो उस वक्त हम शोर करें। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम में से भी कोई अगर करता है तो वो भी गलत करता है, ज़्यादती करता है। तो इसके लिए हमें मिलकर ही इससे लड़ने की ज़रूरत है, इस मामले को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम हाज़िर हैं, आपके साथ शामिल हैं, और अपने तौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्च में हमने अपने पादरी साहबान को ये कहा हुआ है कि आप में से कोई भी 18 साल से कम उम्र की शादी निकाह ना पढ़ाए। दूसरा, जब अनऑथोराइज्ड मैरिजेज़ की बात करते हैं तो उसमें बहुत से मसाइल हैं, उसका हम इकरार करते हैं, जिसमें जो चर्चेज़ हैं उनमें मसाइल मौजूद हैं अंदरूनी तौर पर भी। लेकिन जो अहम मसला है जिसकी तरफ मैं इशारा दिलवाना चाहता हूँ, उसमें वकला हमारी मदद कर सकते हैं, और फिर उसके बाद सियासी रहनुमा जो हैं वो भी मदद कर सकते हैं। वो है लाइसेंस का हसूल। लाइसेंस का हसूल एक ऐसा मसला है जो कि एक पेचीदा मसला है। अगर उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए तो दोबारा से बनवाने के लिए फिर पूरा एक प्रोसीजर एक्सपायर जो अगर हो गया है, और अगर किसी पादरी साहब से गलती हो गई है कि वो उसको रिन्यू नहीं करवा सके,
تو وہ دفتر والے کہتے ہیں کہ جب دوبارہ سے سارا پروسیس شروع کریں، اور وہ ٹھیک ٹھاک لمبا پروسیس ہے. لیکن اس میں اگر وکلا ہماری مدد کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ کسی طرح سے ہماری اس میں مدد کریں، اور اس معاملے کو حل کرنے میں آپ اور جو سیاسی رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات کی جائے کہ وہ ہمارے مددگار ہوں. کیونکہ اسمبلی ہال میں کئی دفعہ یہ اسمبلی کے فورم پر یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ اس مسئلے کو، اس عمل کو آسان بھی بنایا جائے. وہاں پر یہ نام بھی لیے گئے کہ کن کن نے، کون کون آتھورائزڈ ہیں، جو نہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے. لیکن جو یہ عمل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے بات ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے نہیں کی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ مل کر بات کی جائے کہ یہ جو عمل ہے پیچیدہ ہے اس کو آسان کیا جائے، اور جو انہوں نے اصول رکھے ہیں اس کے لیے ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے ان میں آسانی پیدا کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس حد تک آسان ہے اور اس حد تک مشکل ہے، اور کئی دفعہ ایسے عجیب سے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس لائسنس ہے جو پادری بھی نہیں ہیں. مسیحی لوگ کئی ایسے ہیں جو پادری بھی نہیں ہیں، ان کے پاس چرچ بھی نہیں ہے، لیکن وہ لائسنس ہولڈر ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، اور ان کے پاس رجسٹر موجود ہے. لیکن جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کلیسیاں موجود ہیں، لیکن وہ اس پروسیس کی وجہ سے لائسنس حاصل نہیں کر سکے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک ایسا مقدس فریضہ ہے جو کہ ٹوٹلی کمپلیٹلی ایک چرچ کا پریروگیٹو بھی ہے، اور چرچ کی ہی یہ ذمہ داری بھی ہے. اور اس مقدس فریضے میں جو قوانین یا میرج ایکٹ بنایا گیا ہے، اس میرج ایکٹ میں جو شکیں کی گئی ہیں وہ بہت پرانا ہے. آج تک اس میں پچھلے دنوں میں کچھ تبدیلی کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن جو لوگ اس میں آگے تھے انہوں نے صرف اپنا ذاتی مفاد سامنے رکھا ہے. اس کی تبدیلی میں، اس میرج ایکٹ کی تبدیلی کے لیے کچھ بنائی گئی تھی چیزیں، اور ان کو پیش بھی کیا گیا منسٹری میں. لیکن ہمارے جو اس میں اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو بنایا انہوں نے صرف چرچ لیڈرشپ ہی ہے، چرچز ہی ہیں ہمارے، لیکن انہوں نے پوری کرسچن کمیونٹی کو جو پاکستان میں رہتی ہے یا جتنی ڈینومینیشنز ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا. انہوں نے صرف اپنی ڈینومینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے ہی فائدے کے مطابق جو چینجز امینڈمنٹس ان کو چاہیے تھیں ان کو منسٹری کے سامنے رکھ دیا. لیکن بعد میں اس پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور آخر کار وہ بھی پائے تکمیل کو کام نہیں پہنچ سکا. اس میں سے ایک میٹنگ میں میں بھی شامل تھا، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ صرف رائے جو ہے وہ اپنی ہی پیش کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا. جب ہم نے کہا جی ہماری یہ رائے ہے، انہوں نے کہہ رہا ہوں شامل ہی نہ وچ کرو، کیونکہ ساڈے جڑے مفاد نے وہ نے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ جو میرج ایکٹ میں تبدیلیاں ہیں وہ لانا تو ضروری ہے میرج ایکٹ میں، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ساری ڈینومینیشن یا سارے چرچز جو ہیں وہ خود تو ایک پیج پر آئیں. صرف اپنے مفاد کو اگر سامنے رکھنا ہے، اپسکوپل جو سسٹم ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ صرف ہم اپنے ہی مفاد کو سامنے رکھ لیں، تو اپسکوپل سسٹم میں اگر چرچ پاکستان کی بات کی جائے تو ان کی تعداد جو ہے وہ دوسرے پروٹسٹنٹ چرچز سے کم ہے. لیکن اگر وہ یہ صرف سوچیں گے کہ ہمارا جو فائدہ ہے اسی کے مطابق امینڈمنٹ میرج ایکٹ میں ہوں، تو باقی کرسچن کمیونٹی کہاں جائے گی؟ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو باقی چرچز کو، ڈینومینیشنز کو بھی ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ درخواست کروں گا IMRF سے بھی، اور ہم اگر مل کر اس میں آگے بڑھ سکیں کہ میرج ایکٹ میں تبدیلی کے لیے پریسبیٹیرین چرچ، چرچ آف پاکستان، کیتھولک چرچ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے کانگریگیشنل سسٹم ہے، وہ اگر مل کر کام کریں، متفق ہو جائیں کسی بات پر، تو میرج ایکٹ میں تبدیلی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک چرچ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے اصولوں کے مطابق ہی میرج ایکٹ کو تبدیل کروائیں، تو اس میں پھر پرابلم ہمیشہ ایسے ہی جاری رہے گی. وہ تو ہمارا حق ہے چیلنج کرنا. تمام سننے والے دوستوں کو اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو میری طرف سے مسیح میں سلام.
जैसा कि ये तकरीर चल रही थी, वैसे तो मैंने गाड़ी कॉन्फ्रेंस देख लिया था, जो इनविटेशन था उस पर क्या मौजू है। तो अब मेरे जहन में ये चीज़ आ रही है, बैठा मैं यही सोच रहा हूँ कि कब तक हम इन भूल भुलैयों में भटकते रहेंगे। फैसला कोई फैसला क्यों नहीं करते। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मिसालें देने के लिए मेरे पास एक दो मिसालें। इंडिया में मुस्लिम लॉज जो है उसको चैलेंज किया था स्टेट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपना ऑर्डर लिया। तो अगर हम ये समझते हैं कि हमारी क्लर्जी इसमें नाकाम हो रही है, हमारा दिफा नहीं कर सकती, तो हम कोर्ट से उसको ऑर्डर लें। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और मैं वकला हजरात से ये कहूँगा कि इस मसले को आप हैंडल किया करें, इनके ऊपर ना छोड़ा करें। बहुत सी ज़्यादतें हैं तारीख़ में जो हमारे साथ हुई हैं। अब मैं उसका तज़किरा करूँ तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। दुख होता है हमें और रूह कांप जाती है जब हम ऐसे मसाइल सुनते हैं। ये 3-4 दिन पहले एक वाक़या जो हम देख रहे थे, सुन रहे थे, 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ बिल रोड के ऊपर, तो बैठे हम बात कर रहे थे, तो उस वाक़े को सुन के तो रूह कांपती है कि यार ये कब तक होता रहेगा। क्यों नहीं हम इसको कोई तरीक़ाकार वज़ा करते कि इससे जान छूटे, इन लोगों का कोई मुहासबा किया जाए, कोई कानूनी तौर पे कोई इस तरह की कोई पोजीशन बनाई जाए। कोई वाक़या होता है ना तो पुलिस उसकी मदद करती है, ना कोई उसका कोर्ट में उसको कोई केस लेने के लिए तैयार नहीं होता, अगर लेते हैं तो उसमें दिलचस्पी नहीं लेती, इग्नोर करते हैं। तो जाएँ किस पास के, क्योंकि यही 2 इदारे होते हैं जहाँ से आपने इंसाफ लेना होता है। बाहर मैं आता हूँ, जो अब हमारी असल में जो मौजू चल रहा है वो बच्चियों से ही रिलेटेड है कि छोटी उम्र के आप बहुत कम मैंने देखा है कि अव्वल तो होते नहीं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो चाहे कितने भी गए गुजरे होना, तो कम से कम ये 18, 19, 20 से छोटी उम्र में शादी तो नहीं करते। वो कभी ऐसा मेरे सामने तो कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ, देहातों में भी गया देखा, लेकिन उनकी इतनी सूझबूझ है कि 18-20 साल से कम उम्र की शादी नहीं करते। लेकिन असल में जो चीज़ है वो ये चीज़ बावर कराने वाली है कि अनजस्टिफाइड अगर कोई करता है तो उसको आप कंट्रोल करें। आपने बिल्कुल एक किया कि ऐसे लोग हैं जिनके पास ये निकाह नामा रजिस्टर है और वो ऑथेंटिक भी नहीं है, करते हैं वो, और उनको अपने पैसों से गर्ज होती है। 1-2 मेरे सामने केस हुए, वो कहते पैसे दो ये काम कर देंगे, आपको काम से करना है। बल्कि आगे बढ़ के वो नादरा तक जाते हैं, वहाँ भी जाकर लिस्टमेंट करवा देते हैं। तो प्रॉब्लम तो बहुत है। उन प्रॉब्लम में ये एक प्रॉब्लम है, जो मसला नहीं हल हो सकता उसको कानूनी तौर पे हल करें। यही मैं समझता हूँ इसके मुतालिक ये हल है, और इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमारे वकला हज़रात बैठे हुए हैं, इसको कानूनी तौर पे वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर कोई मसला नहीं हो रहा तो इसको कोर्ट में ले जाएं, कोर्ट से फैसला लें। तो बाकी दोस्तों के लिए भी यही, टाइम की कमी हो गई, उनके लिए भी वक्त देना चाहिए। तो इस मौजू के ऊपर मेरी यही राय है कि आप अपने मामलात जो है ना उसको कानूनी तौर से फॉर्म बनाएं, वो फॉर्म सिर्फ इसको टैकल करे और अदालत से सिर्फ इन्हीं कामों के लिए मुख्तस हो और अदालतों से ऑर्डर ले। शुक्रिया। वो बेसिकली हमें इजाज़त देता है। अभी पास्टर साहब कह रहे थे चले मॉरली अगर हमने एक वो कर लिया है नैरेटिव अपना सेट के जी 18 साल से कम उम्र कपल की हम शादी नहीं सोलमनाइज करेंगे, दैट्स ग्रेट, प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि अगर इस प्रैक्टिस से हट के अगर कोई शादी करता है या निकाह पढ़ता है 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चे का,
تو آپ ان کے اگینسٹ کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے، کیونکہ سیکشن 19 جو ہے کرسچن میرج ایکٹ کا وہ پراپر اجازت دیتا ہے کہ گارڈین کی کنسنٹ کے ساتھ 13 سال سے ایک دن بھی اگر زیادہ ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. اور یہی چیز کو آگے سیکشن جو 60 ہے اس میں بڑا کلیئر کر دیا گیا ہے، اس کا جو فرسٹ پرووائزو ہے اس میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹوٹل کنٹراڈکٹری ہیں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کے ساتھ. وہاں تو بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ 16 سال کی فیمیل ہوگی اور جو میل کی ایج ہے وہ 18 سال ہوگی. تو اب اس پہ بھی ریسنٹلی 3 دن پہلے 4 دن پہلے مسٹر جسٹس شاہد کریم صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے کہ جی آپ اس کو بھی جو ہے نا فیمیل کی بھی ایج والا جو کالم ہے اس کو بھی وہ برابر کریں، اس کو بھی 18 سال جو ہے نا کر کے لائیں اور اس پہ امینڈمنٹ کروائیں اور کورٹ کے اندر 2 ہفتوں میں جمع کروائیں، 15 دن کے اندر اندر جو ہے. تو چیزوں کو تو اب سٹریم لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے. تو یہ ایک بڑا اچھا عدلیہ کی طرف سے بھی جو ہے نا انیشیٹو لیا گیا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ جن منسٹرز کے پاس، وہاں پہ لفظ جو ہے منسٹر یوز کیا گیا ہے کرسچن میرج ایکٹ میں، جو بندہ شادی سالمنائز کرتا ہے. تو جن ہمارے منسٹرز کے پاس یا پاسٹر صاحبان کے پاس وہ لائسنس نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ تو ان کو وہ شادیاں سالمنائز کرنی ہی نہیں چاہیے. بڑا اس پہ سخت ہمیں رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لو جی ہے ہوں بھی ویل لو وکیل یہاں کالا کوٹ پا لیا تو ہوں سانوں ہی یہ میرا مقصد ہے کہ کرٹیسائز کرن لگ پے نے. دیکھیں ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، یہ ایک بڑا مقدس سیکرامنٹ ہے اور اس میں اس کو مغرب میں تو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، لیکن ایکچولی یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، اٹس اے کووننٹ. یہ ایک عہد باندھا جاتا ہے خدا کی حضوری میں. اب ہر کوئی XYZ پرسن اٹھ کے جو ہے وہ کہے کہ جناب آؤ میں تواڈے میں کھلونا وا تے تسی خدا دی حضوری چ اے جناب عہد کر لو. دس از اے ویری مچ بیڈ پریکٹس. تو یہ ایک اسپرچول ویلیوز ہے ہماری، اور اگر ان کو پریکٹس نہیں کیا جاتا تو ہم کس چیز کے کرسچن ہیں؟ وہاں تو کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہے گا آؤ جی میری حضوری چ تسی نکاح پڑھ لو. یہ تو پھر ایک عام سی بات ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کلرجی کو بھی تھوڑا سا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے اسپرچول برانڈز ہیں جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے، اب میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ہاں جی، تو جو کرسچن میرج ایکٹ ہے اس کی وہ 36 چیزیں آپ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، تو جو مین چیز ہے جس سے آپ کو آتھرائزیشن ملتی ہے اس پہ آ کے آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں نا لیگلی تو میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. اور پاسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ماڈریٹر صاحب ہیں، اب ایک پورا نیشنل لیول پہ وہ چرچ کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسپرچول حوالے سے اس کی کوئی سرٹیفکیشن جائز ہے کہ نہیں ہے. بہرحال جو ایک لا ہے جس کو سوسائٹی میں پریکٹس کیا جا رہا ہے، جس کے تحت ہم اپنی شادیاں اور اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ڈسکس کرتے ہیں، اس میں تو کہا گیا ہے 62 میں کہ اگر کسی منسٹر کے پاس لائسنس نہیں ہے تو 10 سال جو ہے نا قید با مشقت ہوگی اس کی سزا. اور جب انگریز کا دور تھا جس دور میں پاسٹر صاحب یہ لا انٹروڈیوس کروایا گیا، اتنا اس بندے نے اس کو اسٹرکٹلی لیا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر 10 سال سزا ملے گی تو وہ یہاں نہیں ملے گی، وہ کالا پانی میں جا کے ملے گی. وہ جو انہوں نے ایک برما کی طرف ایک وہ جیل بنائی ہوئی تھی تو وہاں پہ اس کو بھیج دیتے تھے. جس بندے نے انلیگل نکاح کیا ہوتا تھا، جس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا تھا، تو پتہ چل جاتا تھا جی کہ اس بندے نے نکاح سالمنائز کیا ہے منسٹر نے اور وداؤٹ اینی لیگل اتھارٹی کیا ہے. تو وہ چیز پھر جو تھی نا بڑی اس پہ سخت سزا تھی. تو یہاں پہ ہمارے ویسے ہی ایک اس کو کرسچن میرج ایکٹ کو اس طرح سے نہیں لیا گیا جس طرح سے لیا جانا چاہیے تھا. تو یا پھر اس پہ ویسے ہی کنسنسس ہو جانا چاہیے ہماری جو کلرجی ہے اس کا، کہ کسی نہ کسی طریقے لیجسلیشن کروا کے اپنے پارلیمنٹیرینز کے تھرو یہ لائسنس والی شکی ختم کروا دیں تاکہ یہ رولا ہی ختم ہو. سیدھا اس پہ یہ بات آ جائے کہ جو بھی ہمارے پاسٹر صاحب ہیں یا فادر صاحب ہیں یا بابو جی ہیں یا کوئی بھی ادروائز جو ہے کلرجی
सिस्टम से रिलेटेड बंदा वो निकाह सॉल्मनाइज कर सकता है विदाउट लाइसेंस, या तो फिर लेजिस्लेशन इस बात पे हो जानी चाहिए। इस पे भी तो अमेंडमेंट आ सकती है ना, अगर हमें इतना क्रिटिकल और बुरा लगता है लाइसेंस डिस्कस करना। अब एक कांग्रीगेशन, बहुत बड़ी कांग्रीगेशन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लाइसेंस उनके पास भी नहीं है, तो वो जब वो मीडिया पे बात की गई कि तो वो उन्होंने एक पहाड़ी खड़ा कर दिया। लो जी हुण आ ਜਿਹੜੇ सोशल सैक्टर के लोग ने इन्हों ने दसना है कि लाइसेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें खुदा ने मुकर्रर किया है। तो जब आपको खुदा ने मुकर्रर किया, आप निकाह करने का इख्तियार रखते हैं, तो फिर इस पर अमेंडमेंट करवा लें। चीज़ें एक सीक्वेंस में होनी चाहिए ताकि जो है ना वो एक दूसरे पे हम क्रिटिसिज्म ना करें। मैंने सजा भी बता दी है और मैंने वो चाइल्ड मैरिज है फॉर एनीथिंग, इधर बातें करते हैं, मीटिंग खेलते हैं और चले जाते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, वी वर सिटिंग देयर फॉर 2-3 आवर्स एंड वेंट अवे, कुछ हासिल नहीं। और इसी तरह से ये हो रहा है। जैसे मैं शायद हम मौजूद शायद काफ़ी सारे शेड बैठते हैं, चर्चेस को, दूसरे को, तीसरे, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें वो 60 की और 13 साल की और 16 साल की, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मौजूद है। उसके लिए मेरी ये हमेशा इन दोस्तों से, अपने दोस्तों से, सरमद प्यारा साहब से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि पहले वो चीज़ें कुछ सामने, मैं तो वहाँ पे बातें कर रहे हैं हम, मुझे दुकानी याद नहीं, तो मैं चीज़ें, तो हमें पहले वो सारी चीज़ें सामने रख के उसके ऊपर उसको पढ़ें, उसको बताएं कि ये प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। जब हम हाई कोर्ट्स में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सैमुअल साहब वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, तो हम साइटेशन पेश करते हैं, लॉ पेश करते हैं, ज़बानी कलामी बातें नहीं करते। तो हमें पहले उस लॉ को सामने रख के उसके ऊपर हमें वेल डिबेट करनी चाहिए। जैसे कि अभी पहले वो हम नेशनल न्यूज़ चैनल साहब के सॉरी, वो काफ़ी आ जाता है उनके ऊपर चैनल पे जी, दबंग बयान दे दिया हमारे कामरान माइकल साहब ने, फलां साहब ने दबंग बयान दे दिया और लेजिस्लेशन पेश कर दी, पास हो गया जी, कमाल हो गया जी। दैट इज नॉट पास। आप उसको देखिए, मैंने उसका देखा है, उसके ऊपर आप पढ़े जाके सेनेट के उसके वेबसाइट पे, वो तो कितनी देर उधर ही पढ़ा रहा था, और वो क्या उसने अमेंडमेंट की थी, 2 लाइनें। आप, मेरी इससे पहले भी मीटिंग हुई थी सरमद प्यारा साहब से और इन सब दोस्तों से, कि हमने पूरे लॉ को, शायद मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा, मैं सीख सकता हूँ इनसे, लेकिन मेरी जो समझ में आया था उस वक्त इन्होंने एग्री भी किया था कि हाँ यार वो तो प्रोवाइजो मौजूद है जो 18 साल की उम्र एज का है, तो ये शायद उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। आई एग्री, हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से मीटिंग्स करने से ये सिर्फ बातें मॉडरेटर साहब भी करके चले जाएंगे, हम भी करके चले जाएंगे, ना मॉडरेटर साहब ने कुछ करना है ना हमने कुछ करना है, क्योंकि ये चर्च का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। चर्च हैज नथिंग टू डू। अगर आज आप यीशु मसीह ने तो कहा कि तलाक नहीं होनी चाहिए, हम वकील जो हैं रोज तलाक करा देते हैं। अब आप किसी चर्च के पादरी साहब को कहें जब उनकी बेटी को कोई मसला होगा तो वो अंजील को भूल जाएगा, उस सारे कवानीन को भूल जाएगा, यीशु मसीह के सारी अखलाकियात को भूल जाएगा, और वो अपनी बेटी की शादी सेकंड मैरिज कर देगा तलाक मिलने के बाद। तो इन मौजूआत को मेरे ख्याल में सरमद प्यारा साहब जरूर एड्रेस करने की जरूरत है। आप मुझे रोक भी देंगे चलो, क्योंकि खड़े हुए हो, क्योंकि देखो हमारे ताहिर खलील संधू साहब मेरे दोस्त हैं, मैं अब नाम ले रहा हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, अमीन मसीह ने इतनी अच्छी एक हमारी रिलीफ दिया गया। हमारी मुश्किलात होती हैं, हम सिर्फ यहाँ बैठकर बातें करते हैं, लेकिन हम उन लोगों के मसाइल को नहीं समझते, उनके दर्द को नहीं समझते जिनकी बेटियों के साथ ज्यादती होती है, जिनकी बेटियों के साथ जुल्म होता है। तो वो जब हमने, वो अमीन मसीह ने वो जजमेंट दी, हमने एक बंदा खड़ा किया अपनी नेशनल चैनल पे आने के लिए, हमने एक अपील फाइल कर दी,
وہ آج تک پینڈنگ پڑی ہے, نہ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ. سر میں مطلب کہ شاید میری میں تاری مہربانی کہ تسی موقع دیتا ہے تو میں نام ہی دیتا, میں پھر بھی بول رہا سی. نہیں میں دیکھو جی میں آیا ہی اس ہمارا سا کیونکہ اسی دیکھو اسی ہونے ہیں تسی اوپن فورم مطلب جب اشتہار دیتے ہیں تو اس میں دعوت تو نہیں ہوتی لیکن اس میں سب کو دعوت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم مطلب ہمیں کچھ اسپیشل دعوت نہیں سر میں آج تک ڈرافٹ نہیں دکھایا, بڑا اچھا ڈرافٹ بنایا انہوں نے مجھے دکھایا کوئی نہیں. چلو سر نہیں سانو بھوک بھی لگی ہے تھی کوئی کھا کے بھی نہیں آئے بھائی. اچھا مختصر بات یہی میں کروں گا کہ ہمیں اس طرح سے پلان کرنا چاہیے کہ ہم ایک اپنے اسپیسیفک ڈاکومنٹ کو سامنے رکھیں, وہ پینسل بھی ہونا سی منگنا منگی نہ کسی کو, ٹھیک ہے, تاکہ ابھی اپنے پراپرلی سسٹم چلیں, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے بہتر ہے کہ اب اسی وہ ڈاکومنٹ رکھ کے ایک موضوع تے گل کریے تاکہ وہ جڑا اتنے بھی لے کے جانا پھر پراپرلی اسی انہوں پیش کر سکتے ہیں اور پراپرلی اسی انہوں سپورٹ کر سکتے ہیں. ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ صرف کوئی غیر مسیحی اگر زبردستی بچی کا نکاح پڑھائے تو اس وقت انشور کریں. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کوئی اگر کرتا ہے تو وہ بھی غلط کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں مل کر ہی اس سے لڑنے کی ضرورت ہے, اس معاملے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم حاضر ہیں, آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور اپنے طور پر پریسٹی چرچ میں ہم نے اپنے پادری صاحبان کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی 18 سال سے کم عمر کی شادی نکاح نہ پڑھائے. دوسرا جب ان آتھورائزڈ میرجز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے مسائل ہیں, اس کا ہم اقرار کرتے ہیں, جس میں جو چرچز ہیں ان میں مسائل موجود ہیں اندرونی طور پر بھی, لیکن جو اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں اشارہ دلوانا چاہتا ہوں اس میں وکلا ہماری مدد کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سیاسی رہنما جو ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں. وہ ہے لائسنس کا حصول. لائسنس کا حصول ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اگر اس کی مدت ختم ہو جائے تو دوبارہ سے بنوانے کے لیے پھر پورا ایک پروسیجر ایکسپائر جو اگر ہو گیا ہے, اور اگر کسی پادری صاحب سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ اس کو رینیو نہیں کروا سکے تو وہ دفتر والے کہتے ہیں کہ جب دوبارہ سے سارا پروسیس شروع کریں, اور وہ ٹھیک ٹھاک لمبا پروسیس ہے. لیکن اس میں اگر وکلا ہماری مدد کریں ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ آپ کسی طرح سے ہماری اس میں مدد کریں اور اس معاملے کو حل کرنے میں آپ اور جو سیاسی رہنما ہیں ان سے بھی ملاقات کی جائے کہ وہ ہمارے مددگار ہوں. کیونکہ اسمبلی ہال میں کئی دفعہ یہ اسمبلی کے فورم پر یہ مسئلہ اٹھایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی کہ اس مسئلے کو, اس عمل کو آسان بھی بنایا جائے. وہاں پر یہ نام بھی لیے گئے کہ کن کن نے کون کون آتھورائزڈ ہیں, جو نہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو بند کیا جائے. لیکن جو یہ عمل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے, اس کو آسان بنانے کے لیے بات ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں انہوں نے نہیں کی. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ مل کر بات کی جائے کہ یہ جو عمل ہے پیچیدہ ہے اس کو آسان کیا جائے, اور جو انہوں نے اصول رکھے ہیں اس کے لیے ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے ان میں آسانی پیدا کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حد تک مشکل ہے, اور کئی دفعہ ایسے عجیب سے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے پاس لائسنس ہے جو پادری بھی نہیں ہے. مسیحی لوگ کئی ایسے ہیں جو پادری بھی نہیں ہیں, ان کے پاس چرچ بھی نہیں ہے, لیکن وہ لائسنس ہولڈر ہیں نکاح پڑھانے کے لیے, اور ان کے پاس رجسٹر موجود ہے. لیکن جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کلیسیاں موجود ہیں لیکن وہ اس پروسیس کی وجہ سے لائسنس حاصل نہیں کر سکے.